اس کے ساتھ لگا لیں یا دل اس کے ساتھ چمٹا لیں نہیں اور کچھ کوئی خبر نہیں ہو کی باہر آ جائے گی، کوئی خبر نہیں مل سکتی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ نا میری بیٹی کے اوپر کیا کہتے کہ تعویذ کیا ہوا کسی نے، اس وجہ سے نا اس کا رشتہ نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے اس کا علاج وغیرہ کرایا، علاج تو ہو گیا لیکن کہتے توڑ ہو گیا، لیکن ابھی تک رشتہ نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب لوگ ایسے سن رہے ہیں، ان کو بتا دیں کہ وہاں مسجد میں مجھے ملے، یہ تعویذ گنوں کا سلسلہ بند کریں نا، یہ سارا پروگرام اسی طرح برباد ہو جائے گا۔ چلیں مولانا فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے سوالات کے ہم جوابات نہیں دیتے، ہم تو یہ پروگرام ایک بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد اسی لیے کیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق اور میراث وغیرہ اور زکوٰۃ کے مسائل ہم سے پوچھیں۔ دین کا نہیں دیکھیں، ہم نے صرف یہی پوچھا، میرے کو وظیفہ بتا دیں کہ اس کے رشتہ نہیں، ہمارے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے میری بہن، نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ ہمیں آتے ہیں، وظیفے نہیں ہیں۔ دین مطلب کی یہ بات دین کے کام سارے مولانا آج سارا دن اسی پر گزر رہا، کوئی دینی بات نہیں آئی، نہ کوئی سوال ہی کرنے دیا۔ چلے مولانا نماز کے بارے میں ایک سوال ہے ہمارے پاس، کریں۔ جب اقامت ہو جاتی ہے تو نماز کے لیے اللہ اکبر جب امام کہے تو پھر کھڑے ہونا چاہیے یا بعد میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یا اقامت شروع ہوتے وقت ہی کھڑے ہونا چاہیے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کر لیں۔ نہیں کرتے، بند۔ چلیں کوئی نہیں، یہ اقامت پھر آ رہی ہے، جی کال لے لیں پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم مجھے السلام۔ مولانا صاحب کو پوچھنا تھا طلاق کے بارے میں۔ تھوڑا اونچا بولیے۔ ہاں جی، مجھے نا مولانا صاحب سے طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ کیا حاملہ بیوی کو طلاق ہو سکتی ہے، یعنی کہ 8 ماہ یا 7 ماہ کی حاملہ بیوی کو طلاق ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر غصے میں کہہ دیا جائے؟ نہیں، آپ کے دو سوال ہو گئے نا، یہ غصے والا سوال ہے یا حاملہ والا سوال ہے؟ ہاں جی، لڑائی ہوئی تو اس میں مطلب کہ اگر کہہ دیا گیا تو کیا ہو سکتی ہے یا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی مولانا، دونوں اکٹھے جواب دے دیں کہ آپ طلاق کا ایک کی سوال یہ ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا جی اس نے تو جب طلاق دی تو حمل تھا اس لیے طلاق ہی نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن مجید میں آتا آدمی طلاق حمل کی حالت میں بھی دے سکتا، اگر خالی پیٹ ہو پھر بھی دے سکتا۔ عدت کا فرق ہے کہ کب تک وہ طلاق واپس لے سکتا۔ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ اگر آپ نے طلاق کی اور وقت آ گیا تھا اور اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا تھا، آپ کا اختیار ختم ہو گیا، آپ طلاق واپس نہیں لے سکتے، نکاح ختم ہو گیا۔ اور اگر 9 مہینے ابھی باقی ہیں تو آپ 9 مہینے تک سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ یہ جو یونین کونسلوں میں بنایا 3 مہینے، بڑے حرامی ہیں، قرآن کی جڑ کاٹ دی ایوب نے، ہر ایک کے لیے عدت الگ الگ ہے۔ 3 مہینے صرف ان عورتوں کے ہیں جن کو حیض نہیں آتا یا بند ہو گیا، ان کا ہے 3 مہینے۔ جن کو حیض آ رہا وہ 6 مہینے میں بھی جا کر پورے ہونا 3 حیض۔ کسی کے بے قاعدہ ہوئے ہوتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، کسی کے جلدی آ جاتے ہیں، وہاں مہینے نہیں دیکھے جائیں گے، اگر حیض آ رہا نا 3 حیض بس۔ طلاق کے بعد 3 حیض جب پورے ہوں گے پھر وہ مؤثر ہوگی۔ اور حمل والی جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے تک سوچ بچار کا موقع، طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی غصہ کی، غصہ میں ہی طلاق دیتے ہیں، مگر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک تو غصہ ہوتا کہ کئی سالوں سے لڑائی آ رہی تھی، آخر ختم ہونا ہی تھا، وہ تو غصے میں بھی دیں تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ اچھے بھلے بس رہے تھے، کوئی بات نہیں تھی، بعد میں ذرا جوش آ گیا کہہ دیا، یہ طلاق کوئی طلاق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طلاق کی کوئی گراؤنڈ ہے نا پیچھے سے آ رہی ہے، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں حضور ہاں ہاں کہ یہ جس طرح ابھی کسی نے سوال کیا تھا اپنے دعاؤں کے متعلق، جو آدمی فوت ہو جاتے ہیں یا جن کے مغفرت کے لیے دعا کی جاتی ہے، کیا مقامی زبان پہ بھی یا اپنی زبان میں بھی ہم کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی آپ نے بات کہی۔ بس وہ مضمون جو میں نے آپ کی دعا کا بیان کیا نا، دعا اسی طرح کی کرنی چاہیے کہ اللہ اسے بخش، اونچا درجہ دے، اس کے پچھڑوں کا وارث بن جا، ہمیں اور اس کو بخش، اس کی قبر منور کر،
ایسے الفاظ اپنی زبان میں پنجابی اردو جس میں کہنا سب ٹھیک ہی ٹھیک ہیں، باقی اللہ کے رسول علیہ السلام کے کلمات اگر یاد کر لیں تو جو برکت اور نورانیت ان میں وہ اپنے لفظوں میں تو نہیں ہے، حضور کے لفظوں کی پیروی سے انشاءاللہ اللہ بہت خوش ہوگا۔ باقی اگر اپنی زبان میں کرے تو کرنا یہی چاہیے کہ دعا کرے اس کی بخشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ خیر سے رکھے، مہربانی کرو۔ یہ اقامت کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی مولانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بتاوا آن لائن۔ جی 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 میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جی میں نا کسی کے ساتھ مل کے نا یعنی کہ انویسٹ کیا ہوا میں نے پیسہ سونے کا کاروبار کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہلو جی سن رہے ہیں آپ کی بات، آپ نے کہیں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، تو میں نے یہ پتہ کرنا ہے کہ 7-8 لاکھ روپے تقریباً ہیں، اچھا تو کیا مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ جو کاروبار میں روپیہ آپ نے لگایا میری بہن، اس سے کوئی آمدنی ہوئی ہے، کوئی نفع آپ کو ملا ہے یا کچھ نہیں ہاں ملا؟ جی ہوتا ہے، ہیں؟ ہوتا ہے جی، ہوتا ہے منافع؟ ہاں جی نہیں، وہ منافع آپ کو ملا ہے اور آپ کے پاس پڑا، وہ پیسہ تو چلو کاروبار میں لگا، اس کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ جو آیا ہے نا نفع آپ کو اور آپ کے پاس ہے ہاں جی، اس پر دینی ہے صرف۔ تو وہ اتنا بچتا نہیں ہے، گھر کی ضرورتوں پہ خرچ ہو جاتا ہے کہ پھر بچتا نہیں اتنا۔ وہ چلو میری بہن اگر وہ خرچ ہو جاتا تو پھر تو قصہ ہی پاک ہو گیا، پھر زکوٰۃ کیوں لگنی ہے؟ بس اگر یہ وہ پوچھنا پڑا ہے نا آپ کے پاس ہاں جی، پھر دینی ہے۔ تو مجھے آپ سے اگر آ رہا اور خرچ ہوتا جاتا وہ تو بسم اللہ اچھا ہو گیا، خرچ ہو گیا۔ اچھا جی، اور مجھے آپ سے ملنا بھی کوئی ٹائم لینا پڑتا ہے؟ نہیں ٹائم کوئی نہیں لینا پڑتا، مگر یہاں نہ ایسا سوال کیا کریں جو گھریلو معاملات یا کوئی نہیں، میں گھریلو معاملات کا آپ سے مسجد میں ملے، مسجد میں ملے نا مجھے انشاءاللہ کل جمعہ کے بعد ہفتہ دوسرے دنوں میں نا ہاں جی، مسجد میں ہوتا ہوں میں صبح سے لے کر 4 بجے۔ میں مولانا کا ٹھکانہ بتا دیتا ہوں جی، ستیانہ روڈ پہ ایک بہت بڑی جیولری کی شاپ ہے، رحمان ہاں جیولرز۔ جی، ہاں جی، اس گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے ٹھیک، اور اس میں مولانا اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آ جائیں میری بہن انشاءاللہ، حضرت اچھا، کرم فرمائے اللہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ نہیں مولانا، آپ نے اس بی بی نے جب پیسے مرد نے انویسٹ کیے ہوں تو آپ بتاتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ ہے، تو کیا زکوٰۃ کا مسئلہ عورتوں کے لیے مردوں سے مختلف ہے؟ نہیں انویسٹ پر تو میں نے کبھی نہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھی لگا ہوا اس کو کیا کرے؟ جی جی کاروبار سے جو چیز ہے پڑی ہوئی جو بیچ، ذرا اونچا بولیے بھائی۔ میں نے مسئلہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے۔ جی جی عورت اگر اعتکاف پہ بیٹھی ہو تو اس کا مرد باتیں کر سکتا ہے؟ یہ تو پرسوں بھی ہم نے بتایا تھا، شاید آپ ہمارا پروگرام روزانہ نہیں سنتے۔ کیا پوچھنا ہے میرے بھائی؟ ذرا اونچا بولے، بھائی کہہ رہے ہیں کہ روزے سے کمزور ہو گئے کچھ، عورت اعتکاف پہ بیٹھی ہے تو کیا حالت اعتکاف کے اندر اس کا میاں اس کے پاس جا کے اس سے بات کر سکتا ہے؟ میاں باتیں کر سکتا، اس کے بچے بچیاں یا دوسرے بھی جائیں تو باتیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، بلکہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ چپ رہنا چاہیے اور بالکل گنگے رہتے ہیں، اشارے سے ہی بات کرتے ہیں، لوگ بھی انہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا لکھ کر دیتے ہیں، یہ سب گناہ ہے، بالکل دین کے خلاف ہے۔ اللہ نے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ بولنا نہیں، بری باتیں تو مسجد میں ہر وقت ہی منع ہے، مگر جو ہے نا کوئی اچھی بات یا گھر کی بات اگر کوئی مشورہ وغیرہ کرنا تو جائز ہے، کر لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت صفیہ ملنے آئی، دیر تک باتیں کی، پھر آپ ان کو چھوڑنے گئے، جائز ہے۔ جی بات واضح ہوگی بھائی؟ نہیں مولانا، انویسٹ کا معنی یہ ہے کہ کسی نے اشتراک کیا ہوا ہے کاروبار کے اندر، سانجیداری کی ہوئی ہے، نفع نقصان کے اندر برابر شریک ہے۔ جو پیسہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، اچھا مطلب یہ سوال میں نے زکوٰۃ کے متعلق کرنا تھا کہ زکوٰۃ کا جو یہ محرم تک دینی ہوتی ہے، سال ختم ہونے تک، یہ کب تک دینی ہے جی؟ زکوٰۃ کا پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس کی آخری لمٹ کیا ہے کہ کب تک بندے نے زکوٰۃ اپنی نکالنی ہے، اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاید محرم چونکہ اسلامی مہینے کی ابتدا ہے، اس سے پہلے اپنے تمام حسابات کو چکتا کرنا ہے۔ نہیں یہ کوئی بات نہیں، آپ نے حساب کر کے لکھ لینا کہ میرے ذمہ اتنی زکوٰۃ واجب ہے، وہ پھر بے شک اکٹھی دیں